اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء السلام علیہا، اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات الله. عزیزان ایمان، جیسا کہ پوسٹر پہ آپ سب نے دیکھا اور میں نے بھی دیکھا کہ ان مجالس کو منسوب کیا گیا ہے باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام سے، لہذا کوشش کروں گا کہ گفتگو کا محور وہی ذات ہو. تھوڑی سی تمہیدی گفتگو. میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، خداوند عالم نے صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ان سے ایک معاملہ کیا ہے اس آیت میں، اور خدا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کا ایک مفہوم بھی نکلتا ہے نا، جب شرط کے ساتھ گفتگو ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو ہم ایسا کریں گے، یعنی اگر تم ویسا نہیں کرو گے تو ہم بھی ویسا نہیں کریں گے. مثلا میں نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ اگر آپ میرے گھر آئیے گا تو میں بھی آپ کے گھر آؤں گا. اب اگر وہ میرے گھر نہیں آئے تو ان کو شکوے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ شرط پہلے ہی سے طے تھی کہ اگر آپ آئیے گا تو ہم آئیں گے. عزیزان ایمان، جب معاملہ ہوتا ہے، جب شرط و جزا ہو، تو اگر شرط پوری ہوگی تو جزا محقق ہوگی. ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا صاف لفظوں میں یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم نے ہماری مدد نہیں کی تو پھر میں خدا تمہاری مدد نہیں کروں گا. اور اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم سب مل کے بھی اللہ کی مدد نہ کریں تو خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن اگر اللہ نے ہماری مدد نہ کی تو ہمارا کچھ بچے گا نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا، بالکل واضح گفتگو ہے، کوئی پیچیدگی نہیں. ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ خطاب کس کو کیا؟ صاحبان
ایمان کو، یعنی اللہ نے مدد مانگی مومن سے۔ اللہ نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ کہہ رہا اگر تم ہماری مدد کرو گے، یعنی اللہ مومن سے مدد مانگ رہا ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، ان سے پوچھئے کہ اللہ نے جس سے مدد مانگی ہے کیا اسے تم خدا سمجھتے ہو؟ بھئی اب جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر اللہ مومن سے مدد مانگ سکتا ہے تو ہم امیر المومنین سے مدد کیوں نہیں؟ اچھا صاحب، اللہ نے مدد مانگی ہے، اب جو سوال ہے وہ یہ، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو مدد کون مانگتا ہے؟ جو محتاج ہو، جو محتاج ہو وہ مدد مانگتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس مسلک سے ہیں جو محتاج کو امام نہیں مانتے تو خدا کا مانتے۔ ہم نے کسی محتاج کو امام نہیں مانا، تو جب ہم محتاج کو امام نہیں مانتے تو خدا کیا مانیں گے؟ علیہ السلام۔ مگر اللہ مدد مانگ رہا ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد محتاجی والی نہیں۔ تو اب اس مدد میں اور ہماری مدد میں کوئی فرق ہے، کوئی تو فرق ہونا چاہیے کہ جو ہم مدد کر رہے ہیں اس میں اور اللہ کی مدد میں فرق ہے۔ اچھا، مدد خدا مانگ رہا ہے، واضح طور پہ مدد مانگ رہا ہے، ان تنصر اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اب خدا واضح طور پہ مدد مانگ رہا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی مدد نہیں کی تو اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، تو اب ہم کو تو مدد کی ضرورت ہے، لہذا ہمیں معلوم تو ہو کہ ہم اللہ کی مدد کیسے کریں۔ اے پروردگار، ہم تیری مدد کیسے کریں؟ اللہ جسم و جسمانیات تو رکھتا نہیں کہ تھک جائے تو کبھی پیر دبا دیا جائے۔ ہاں بھائی، اما جن کے یہاں ہے وہ جانے، اور جہاں یہ تصور ہے انہوں نے تو اللہ کے پیر کو جہنم میں ڈال دیا، اور ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ میاں جس قوم کا خدا جہنم سے نہ بچے وہ قوم جہنم سے کیا بچے گی۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ لیکن جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے تو ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ اس لیے کہ کم سے کم ہمیں مدد چاہیے۔ تو پروردگار تیری مدد کیسے کی جائے؟ پوچھئے عرفاء سے، مفسرین سے، تو سب نے کہا علیہ السلام، سب نے کہا کہ اللہ کے دین کی مدد اللہ کی مدد ہے، رہنمائے دین کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان دین کی مدد کر رہا ہے تو وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ عزیزان ایمان، تو اب ہم اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے دین کی مدد کرنی ہے، ہمیں اس کے دین کی مدد کرنی ہے۔ اب کتنا آسان ہو گیا اللہ سے مدد لینا کہ اللہ کے دین کی مدد کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہارا مددگار۔ مگر یاد رکھیے گا، ہماری مدد میں
اور اللہ کی مدد میں بڑا فرق ہے. ہماری مدد میں اور اللہ کی مدد میں میں زمین و آسمان کا نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ہم اسے محدود نہیں کرتے. بہت فرق ہے اللہ کی مدد میں اور ہماری مدد میں. کیا ہے فرق؟ اللہ کے دین کی مدد اللہ کی مدد ہے. یہ بتائیے، اگر خدا نہ خواستہ کہیں خاکم بدہن ہماری مسجد میں آگ لگ جائے، ہمیں اللہ کی مدد کرنی ہے تو کیا کریں گے؟ آگ بجھائیں گے. جو اللہ کی مدد کرتا ہے وہ مسجد میں بھی آگ بجھاتا ہے، آگ لگاتا ہے. میں نے تاریخ آپ کے حوالے کر دی. اب سمجھ لیجئے گا کہ جو اللہ کا مددگار نہ ہو کیا وہ رسول کا خلیفہ ہوگا؟ نہیں، میں ایک جملے میں ذرا تاریخ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ایک قرآن میں بھی خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو جو مومن ہوگا وہ قرآن کی آگ بجھائے گا. اب اگر کوئی تاریخ یہ کہے کہ مدینے کے سارے صحیفوں کو اکٹھا کر کے جلوا دیا گیا تو جلانے والا اللہ کا مددگار نہیں ہو سکتا. اب جو اللہ کا مددگار نہ ہو وہ رسول کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. اب جا کے تاریخ پڑھیے گا. میں بہت دیر تمہید میں رہنا نہیں چاہتا، مجھے ایک منزل تک پہنچنا ہے. اچھا صاحب، اب آگ لگی تو ہم آگ بجھانا چاہتے ہیں، کیسے بجھائیں گے؟ پانی ڈالیں گے تبھی تو آگ بجھے گی. ہم پانی سے آگ بجھائیں گے. مدد کرنا چاہتے ہیں کس کی؟ آگ لگ گئی تو بجھانا ہے ہم کو. ہم یہ آگ بجھائیں گے کاہے سے؟ پانی کس کا ہے؟ ہماری مدد میں اور اللہ کی مدد میں فرق سمجھے؟ اس کا مطلب ہم اللہ کی مدد کرنے میں بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اگر پانی اس کا نہ ہو تو ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اسباب کی کائنات میں رہنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس پانی ہوگا تبھی آگ بجھائیں گے، ورنہ طلب کے مر جائیں ہم آگ بجھا نہیں سکتے. مگر اللہ مدد کرنا چاہے تو آگ بجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آگ کی فطرت بدل دیتا ہے. دیکھیے ہمارے داہنی اس طرف جگہ ہے تھوڑی تھوڑی سی، ابھی سے تھوڑا تھوڑا سا ادھر آ جائیے تاکہ اسی طرف کے لوگ آ جائیں اور لوگوں کو جگہ پھر مل جائے. ایک صلوات پڑھیں. اچھا دیکھیے دھیرے دھیرے مجلس ادھر سے مجلس کی شکل بدل کے امتحان کی شکل اختیار کر رہی ہے. اب یہ بزرگان ان کے سامنے ظاہر ہے، میں صرف اپنا پڑھا ہوا درس دہرا رہا ہوں. ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. مگر ہم اللہ کی مدد میں بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. سبب نہ ہو ہمارے پاس تو تڑپ کے رہ جائیں، مدد نہیں کر سکتے. مگر وہ بے نیاز ہے
اسے ضرورت نہیں ہے کہ پانی ہو تو آگ ٹھنڈی ہو. اور یہ چھوٹی موٹی آگ کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ایسی آگ ہے کہ جس کا جلانے والا بھی اس آگ کے قریب جانے سے ڈر رہا ہے. مگر اس آگ کو اللہ نے پانی سے نہیں بجھایا. شاید خدا کی قدرت میں تھا پانی نازل کر دیتا, آگ بجھ جاتی, مگر اللہ نے کہا اگر میں نے بھی پانی سے بجھایا تو تم سمجھو گے تمہاری مدد اور ہماری مدد کا طریقہ ایک ہے. لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں ہماری مدد اور تمہاری مدد میں فرق ہے. یاد رکھنا, دشمن جسے تمہیں مٹانے کا سبب بناتا ہے, ہم اسی کو تمہاری بقا کا سبب. میں خدا ہوں, میں اسے تمہاری بقا کا سبب بناتا ہوں. تم جس چیز کو مومن کے مٹانے کا سبب بنو گے, ہم اسی کو اس کی بقا کا سبب بنائیں گے. تم نے خنجر چلایا تھا یہ سمجھ کے کہ مار دیا, لیکن چونکہ ان تنصر اللہ, اگر اللہ کی مدد کرو گے تو چونکہ اس نے خنجر ہماری راہ میں مدد کے لیے چلوایا ہے, لہذا تم گلا کاٹو گے, ہم شہید بنائیں گے. ان تنصر اللہ, تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم نے بم مار دیا, تم نے گولیاں چلا دی, کچھ نہتوں کو قتل کر دیا تو وہ مٹ گئے؟ ارے مرنا تو سب کو ہے, مگر زندہ ہر ایک نہیں ہوتا. زندہ وہی ہوگا جو اللہ کی راہ میں محبت اہل بیت میں جام شہادت پیے. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, ظاہر سی بات ہے کہ مجھے اپنے اصل موضوع تک جانا ہے, لہذا یہ تو صرف ایک راستہ ہے, ورنہ اگر یہیں ٹھہر کے واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے تو مجلس کا وقت ختم ہو جائے کہ جہاں اللہ نے جو چیز مٹنے کا سبب دشمن سمجھ رہا تھا اسی کو بقا کا سبب بنا دیا, اسی کو بقا کا سبب بنا دیا. آپ اٹھا کے تاریخ پڑھ لیجئے گا, کیا کسی کو سمندر میں ڈال کے بچایا جا سکتا ہے؟ خدا نے بچایا یا نہیں بچایا؟ ارے نہ جانے کتنے بچے فرعون نے قتل کر دیے, جسے سمجھ کے قتل کیا اسے اس کے گھر میں پلوا دیا. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مدد میں اور اللہ کی مدد میں فرق ہے. اللہ نے محتاجی میں مدد نہیں مانگی, مدد اس لیے مانگی ہے تاکہ تمہاری زیادہ مدد کر سکے. ورنہ جو لوگ اللہ کو اللہ نہیں مانتے, کہ اللہ ان کی مدد نہیں کر رہا, مگر چاہتا ہے کہ تم سے معاملہ کر کے وہ اپنے احسان کو بھی تم سے تجارت میں لینا چاہتا ہے. ساری کائنات میں احسان ہے اللہ کی مدد, لیکن اگر مومن اللہ کی مدد کرے تو یہ مومن کا حق ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. فرق پہچانیے گا. تو اللہ مدد اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ محتاج ہے. اس کا مطلب ایک بات یہاں تک طے ہو گئی کہ ہمیشہ مدد مانگنے والا محتاجی میں مدد نہیں مانگتا. میں جہاں تک لانا تھا آپ کو لیتا آیا.
اس کا مطلب ہمیشہ مدد مانگنے والا محتاج ہو کے مدد نہیں مانگتا، کبھی تمہاری مدد کے لیے وہ مدد مانگتا ہے۔ اب اگر اللہ کا نمائندہ سن 61 ہجری میں اصل عاشور آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، کیا تم میں کوئی ناصر ہے جو حسین کی مدد کرے؟ تو یہ نہ سمجھنا کہ اصحاب شہید ہو گئے تو حسین مدد مانگ رہے ہیں، حسین کو ضرورت ہے تو مدد مانگ رہے ہیں۔ حسین اپنی مدد کے لیے مدد نہیں مانگ رہے تھے، ہاتھ پکڑ کے تمہیں حر بنانا چاہتے تھے۔ حسین تمہیں حر بنانا چاہتے حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، یا اللہم صلی علی محمد وعلی۔ مگر کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں حسین نے جو جملہ کہا وہ بھی عجب جملہ ہے، حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ مولا نے غیر مشروط مدد نہیں مانگی، ہر ایک سے حسین نے مدد نہیں چاہی۔ حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ یعنی حسین بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھیڑ نہیں چاہیے، ناصر چاہیے، ہمیں مجمع نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ اتنے بڑے مجمع میں حسین نے سپاہیوں کو نہیں پکارا تھا، حسین ناصر چاہتے تھے۔ حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے، ناصر چاہیے، مجمع نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ میرے مولا کیوں عجب نہیں حسین آواز دے؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں بھیڑ اگر سوادات کی بھی ہو تو بیعت توڑ دیتی ہے۔ میں تاریخ سے واقف ہوں، اگر بھیڑ سوادات کی بھی ہو تو بیعت توڑ دیتی ہے۔ مجمع کتنا ہی بڑا ہو بیعت توڑ دیتا ہے، لیکن اگر ناصر 72 بھی ہو تو گلے کٹتے ہیں، بیعت نہیں ٹوٹتی۔ زندہ آباد، مردہ مردہ حسین ایک انتخاب رکھ رہے ہیں، حسین ایک شرط رکھ رہے ہیں، حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ حسین مظلوم نے یہ شرط کیوں رکھی کہ کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ حسین کو سپاہی نہیں چاہیے، یاد رکھیے اگر حسین کو لشکر چاہیے ہوتا تو بہت بڑا لشکر ساتھ ہوتا، حسین کو ناصر چاہیے، لشکر نہیں چاہیے۔
ناصر میں اور سپاہی میں بڑا فرق ہے. ناصر میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں، سپاہی میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. سپاہی میدان میں بلانے پہ بھی نہیں آتا، ناصر چراغ گل کر کے واپس جانے کو کہو تو نہیں جاتا. مجھے چونکہ ایک منزل تک جانا ہے لہذا بات روک رہا ہوں. بڑے فرق ہیں سپاہی اور ناصر میں. سپاہی میدان میں اپنے فائدے کے لیے آتا ہے، ناصر میدان میں دین کی مدد کے لیے آتا ہے. پوری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. سپاہی خطرہ پڑے تو اپنی جان نہیں بچاتا، رہبر کو جوخم میں ڈالتا ہے. سپاہی اور ناصر میں بڑا فرق ہے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. سپاہی اپنی جان بچاتا ہے چاہے رہبر قتل ہو جائے، مگر اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے. ناصر رہبر کو بچاتا ہے. اگر دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا. جو لوگ، اور میں دوسرے کی بات نہیں کرتا، ناصر چونکہ منافق بھی ہوتا ہے، سپاہی چونکہ منافق بھی ہوتا ہے لہذا اپنے رہبر کی جان لینے لگتا ہے. چونکہ سپاہی منافق ہوتا ہے لہذا اپنے رہبر کی بھی جان لینا چاہتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھیے نبی درے سے گزر رہے ہیں تو جو لوگ نبی کے ناقے کو درے میں گرانا چاہتے تھے وہ یہودی تھے، وہ کافر تھے، وہ عیسائی تھے. اپنے عمل کے بعد تو ہو گئے مگر عمل سے پہلے تک تاریخ سے پوچھئے تو مسلمان تھے. اپنے رہبر کو خود مارنا چاہتے تھے. آگے بڑھئے. مولائے کائنات جنگ صفین میں کس نے گھیرا؟ جو علی کے لشکر میں تھے. لشکر رہبر کو مارنا چاہ رہا ہے، آیا ہے کسی اور سے لڑنے، مارنا چاہتا ہے اپنے رہبر کو. امام حسن کے زانو پہ خنجر کس نے مارا؟ اس کے خود اپنے سپاہی نے. عزیزان ایمان پوری تاریخ پڑھیے، ہر جگہ سپاہی رہبر کو مارنا چاہتا تھا مگر بس ایک کربلا ہے جہاں ہر لشکر والا اپنے رہبر کو بچا کے اپنی جان دینا چاہتا ہے. کہاں تک گفتگو؟ ظاہر ہے میں اگر اس تمہید میں جاؤں تو پھر مشکل ہو جائے گی. روک رہا ہوں یہیں پہ بات. آپ خود صاحبان فکر ہیں، بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ سپاہی میں اور ناصر میں فرق ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. 1400 برس بعد کیا ضرورت ہے کہ ہم حسین کے لشکر کی تاریخ پڑھیں؟ اس لیے کہ ہم بھی ایک حسین کے منتظر ہیں. اسے بھی ناصر چاہیے، سپاہی نہیں چاہیے. لہذا پڑھیے امام حسین کے لشکر کو تاکہ وہ اوصاف اپنے اندر ہم پیدا کر کے اگر سپاہی ہیں تو خود کو ناصر بنائیں.
سپاہی میں اور ناصر میں فرق ہے. اب میں بالکل اپنے موضوع سے جڑ رہا ہوں. سپاہی کے لیے بالغ ہونا عمر سے ضروری ہے. سپاہی کے لیے ہاں یاد رکھیں میرے جوان، یاد رکھیں آج کل جو لوگ یوٹیوب پہ سمجھا بھی رہے ہیں نا، ان کی بھی اردو اتنی خراب ہے کہ وہ عمر کو عمر نہیں کہتے. میں بات عمر کی کر رہا ہوں. سپاہی کے لیے عمر سے بالغ ہونا ضروری ہے. میں اگر واقعہ نہ پڑھوں تو دلیل نہیں بنے گا. آئیے پڑھیے ایک واقعہ. پیغمبر اسلام ہیں، ایک میدان میں لشکر لے کے جانا چاہتے. جناب ابو سعید خدری بہت بڑے صحابی رسول، راوی، محدث، ان کا بیٹا پیغمبر اسلام کے پاس آیا. یا نبی اللہ، ہم بھی لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں. لفظوں پہ غور کیجئے گا. ہم بھی لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں. نبی کریم نے کہا کہ نہیں، تمہاری عمر ابھی 10 برس کی ہے. کیا مطلب؟ تم ابھی عمر سے بالغ نہیں ہو، لہذا لشکر کا حصہ نہیں بن سکتے. سپاہی کے لیے عمر کی شرط ہے، ناصر کے لیے عمر سے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. عزیزان ایمان، سپاہی کے لیے عمر سے بالغ ہونا ضروری ہے. ناصر کے لیے عمر سے بالغ ہونا، جملہ بدلوں، سپاہی کے لیے عمر سے بالغ ہونا ضروری ہے. ناصر کے لیے شعور کا بالغ ہونا ضروری ہے. ناصر کے لیے شعور کا بالغ ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگ بڑے تو ہو جاتے ہیں، بزرگ نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ بالغ ہوئے، شعور نابالغ رہ گیا. اور اگر شعور بالغ ہوتا، شعور بالغ ہوتا تو پھر دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ یاد رکھیے گا، سپاہی کے لیے عمر سے بالغ ہونا ضروری ہے. ناصر کے لیے عمر سے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، شعور کا بالغ ہونا ضروری ہے. لہذا جب رسول نے ناصر مانگا تو دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے مدد کر کے بتایا کہ سپاہی بننا اور ہے، ناصر بننا اور ہے. اب سمجھ میں آیا عزیزان ایمان؟ کوئی بھی لشکر اٹھا کے دیکھیے، کسی لشکر میں آپ کو کوئی بچہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اب تک جتنے محاذ تھے وہاں سپاہی لائے گئے، مگر حسین کے لشکر میں 6 مہینے کا
لشکر میں ہے، حسین کے لشکر میں ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، 10 برس کا بچہ، 13 برس کا بچہ، مگر عمر بالغ نہیں ہوئی، شعور اتنا بالغ ہے، شعور اتنا بالغ ہے کہ جو علی اصغر، نہیں میں ذرا غور کیجئے، پڑھیے اس تاریخ کو نا، ہم مصائب کی کائنات میں پڑھتے ہیں، کبھی غور تو کریں۔ ہر ایک گھر میں بچے ہوتے ہیں، آپ کا اپنا تجربہ ہے، یہ بتائیے ایک 6 مہینے کا بچہ کتنی دیر پیاسا رہے گا؟ اور جب پیاسا ہوگا تو پھر کرے گا کیا؟ پیاسا ہوگا تو کیا کرے گا؟ روئے گا۔ مجھے کوئی تاریخ پڑھ کے بتائیے کہ کوئی تاریخ یہ کہے کہ اصغر عصر عاشور سے پہلے، یعنی آواز استغاثہ سے پہلے جھولے میں روئے ہوں؟ نہیں روئے۔ کیوں نہیں روئے؟ کیا وجہ ہے؟ پوچھئے جناب علی اصغر سے۔ مولا فطرت کہہ رہی ہے کہ گریہ کرو تو آپ کو رونا چاہیے۔ علی اصغر آواز دیں گے، میں سپاہی تھوڑی ہوں، نہیں پھر دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا، میں سپاہی نہیں ہوں، میں ناصر ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ سپاہی میں اور ناصر میں فرق یہی ہے کہ ناصر اسے کہتے ہیں کہ جہاں جذبہ نصرت جذبہ فطرت پہ غالب آ جائے۔ میں نے جملہ کہا ہے آپ کے سامنے، جب جذبہ نصرت جذبہ فطرت پہ غالب آ جائے تو سپاہی ناصر بنتا ہے۔ جب جذبہ نصرت جذبہ فطرت پہ غالب ہو تو انسان ناصر بنتا ہے۔ میں آپ کی طرف اگر ایک چھوٹا سا معمولی سا ایک مٹی کا ڈھیلا پھینکوں تو فطرت کیا کہہ رہی ہے؟ ہٹ جاؤ، تاکہ یہ ڈھیلا تمہیں لگے نہیں۔ جب کہ اس ڈھیلے سے نہ تو تمہارے جسم پہ زخم ہوگا نہ چوٹ لگے گی۔ فطرت کہہ رہی ہے کہ کوئی شے آئے تو سامنا نہ کرو، ہٹ جاؤ، مگر جذبہ نصرت کہہ رہا ہے تیر چل رہا ہے چلے، مگر ہمیں لگے ایمان بچ جائے۔ اب آپ سوچیں، علی اصغر آواز دیں گے میں ناصر ہوں، سپاہی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناصر اپنے جذبات پہ قابو، سپاہی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا، لہذا نہ رونے کی بھی جگہ ہو تو رو دیتا ہے۔ ارے میں نے کچھ کہا ہے عزیزان ایمان، جو سپاہی ہوتا ہے اسے جہاں نہیں رونا چاہیے وہاں بھی گریہ کرتا نظر آتا ہے، مگر جو ناصر ہوتا ہے جہاں رونے پہ بھی کسی کو اس کی شجاعت پہ شک نہ ہو وہاں بھی مسکرا کے بتاتا ہے ہم ناصر ہیں، سپاہی نہیں ہیں۔
زندہ 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 مردہ مردہ حسین کو کیا چاہیے؟ ناصر چاہیے. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اور تاریخ ہوتی ہے آئینہ. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم سپاہی ہیں کہ ناصر. ہم ناصر ہیں یا سپاہی؟ اگر ابھی ناصر کی فہرست میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر سپاہیوں کی فہرست میں ہے تو خوش نہ ہوں، اس لیے کہ سپاہی میدان بدل دیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کا حسین آئے اور کچھ لوگوں نے تو آنے سے پہلے ہی میدان بدل دیے، یہاں تک کہ اپنے نام بھی بدل دیے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. چونکہ بے شعور ہیں، ناصر بے شعور نہیں ہوتا. اب دلیل چاہیے. کیسے پتا چلے کہ علی اصغر کس شخصیت کا نام؟ پڑھیے جناب علی اصغر کو، تاریخ شاہد ہے. ایک زاویہ دے رہا ہوں. سپاہی اور ناصر، غور کیجئے گا. جو اپنی فطرت کو، جذبات کو نصرت پہ غالب نہ آنے دے. پیاس کہہ رہی ہے کہ گریہ کرو مگر نہیں روئے. تاریخ پڑھیں تو آپ کو ملے گا جناب رباب کبھی کبھی جھولے کے پاس جا کے نفس ٹٹولتی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا. شدت پیاس. ظاہر ہے میں مصائب کی کائنات سے آپ کے سامنے فضیلت علی اصغر پیش کرنا چاہتا ہوں. فطرت، اتنا کنٹرول کہ بچہ رو نہیں رہا ہے. کیوں نہیں روئے؟ پوچھئے جناب علی اصغر سے. کہیں گے میں ناصر ہوں. مولا کیا مطلب؟ کہ تمہیں معلوم نہیں؟ اگر میں رویا تو میرا گریہ وقت کے امام کے لیے صدمے کا سبب بنے گا. لہذا مجھ پہ لازم ہے کہ میں اپنی فطرت پہ جذبہ نصرت کو غالب رکھوں اور گریہ نہ کروں. نہیں روئے جناب علی اصغر. جس وقت امام نے آواز دی حل من ناصر، تاریخوں نے کیا لکھا؟ سنا کرتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں. جب امام نے آواز دی تو کیا ہوا؟ تاریخوں نے کیا لکھا؟ جناب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. میں پھر کہہ رہا ہوں تاریخ کو اس کا تجزیہ ضروری ہے، تب سمجھ میں آئے شعور علی اصغر کیا ہے. ابھی ایک تاریخ آپ کو بتائی. بچہ اتنا نڈھال ہے کہ ماں کو بھی نبض پہ ہاتھ رکھنا پڑ رہا ہے. یعنی جسم اتنا بے حرکت ہے، اتنا ساکت ہے کہ ماں کو بھی احساس نہیں ہو رہا ہے. اور اب جیسے ہی امام نے آواز دی خود کو جھولے سے گرایا. میں پھر میرے جوان بھائیوں
بہت سخت منزل ہے، بہت سخت منزل ہے. خود کو جھولے سے گرایا، بستر سے اصغر نے نہیں گرایا ہے، جھولے سے گرایا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بستر ہو تو اس پہ دیوار ہو، مگر جھولے میں دیوار ہوتی ہے. عزیزان ایمان اب سوچیں، جو بچہ کروٹ بھی نہ بدل رہا ہو، جب اپنے آقا کی آواز سنی تو اپنی ساری طاقت اکٹھا کر کے علی اصغر ہم کے تاکہ دیوار کو عبور کر کے خود زمین پہ آ سکے. یہ ہے شعور علی اصغر، شعور علی اصغر. اور اب جو گرے علی اصغر تو گر کے اصغر روئے. سب نے یہی کہا کہ علی اصغر گر کے روئے، علی اصغر گر کے روئے. عزیزان ایمان، جو مقتل میں تیر کھا کے ہنسے وہ جھولے سے گر کے چوٹ پہ روئے گا. اور کیجئے نا، جو تیر کھا کے ہنس رہا ہو وہ چوٹ کھا کے روئے گا. پھر علی اصغر روئے کیوں؟ علی اصغر کیوں روئے؟ علی اصغر آواز دیں گے کہ نادان مجھے یہ بتا کہ ایک بچے کی زبان کیا ہے. ایک بچے کی زبان اس کا گریہ ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے علی اصغر جھولے سے گر کے روئے نہیں تھے، گریہ کی زبان میں لبیک یا حسین. حسین امام وقت ہیں، وقت کے امام کی آواز پہ علی اصغر نے اپنی زبان گریہ میں لبیک کہی. احسان علی اصغر سمجھو، پہچان کائنات احسان علی اصغر کو یاد رکھیے گا. وقت کے امام کی آواز ہے، امامت کی آواز رائے گا نہیں جا سکتی. اگر کربلا میں علی اصغر نے لبیک نہ کہا ہوتا تو زمین کہتی لبیک یا حسین، آسمان کہتا لبیک یا حسین. ایک ایک ذرہ حسین کی آواز پہ لبیک کہتا. ایک بچے نے لبیک کہہ کے سب کو ساکت کر دیا کہ ابھی ناصر باقی ہے. کائنات سمجھ رہی ہے کہ یہ 6 مہینے کا بے شعور بچہ ہے. اچھا پوچھئے جناب علی اصغر سے کہ مولا لبیک کہنی تھی، زبان گریہ میں جھولے میں رہ کے کہہ دیتے. یہ جھولے سے خود کو گرا کے علی اصغر نے ایک پیغام دیا. یاد رکھنا بغیر حرکت کے لبیک نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا. شعور علی اصغر ہمیں بتا رہا ہے کہ یاد رکھنا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے لبیک نہیں ہوتی، بلکہ پہلے عمل کرو تب لبیک کہو. حرکت کرو، انجماد نہ پیدا کرو. اس کے علاوہ شعور علی اصغر کہے گا
کہ میں جھولے سے بھی زبان گریہ میں لبیک کہہ دیتا، لیکن ایک 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کی آواز اور وہاں مقتل کا وہ شور، میری یہ آواز اس شور میں دب نہ جائے، لہذا شعور علی اصغر نے کہا اب تمہاری آواز گریہ مقتل میں نہ پہنچے، خود کو جھولے سے گراؤ اور گریہ کرو۔ اب جب تم روگے تو ماں بھی روئے گی، پھوپھی بھی روئے گی، بہن بھی روئے گی، جب میرے خیمے میں سب گریہ کریں گے تو یہ آواز امام تک جائے گی، اور اب امام خیمے میں پلٹتے آئیں گے تاکہ حسین آگے سوال کر لے زینب رونے کا سبب کیا ہے، تو خود پتا چل جائے گا کہ گریہ کا ذمہ دار علی اصغر ہے۔ یہ گریہ جو خیمے میں ہوا ہے اس لیے کہ اب ضرورت ہے رونے کی، جو اتنا باشعور ہو کہ جسے پتا ہے کہ کب رونا چاہیے، ایسا باشعور اللہ رے شعور علی اصغر۔ میں کربلا سے شعور پڑھ رہا ہوں، یہ ایسا باشعور ہے جو 6 مہینے کے بعد کی تاریخ نہیں، 10 دن کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، 18 دن کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چل رہا اور حسین نے اعلان کیا صغرا تمہیں کربلا نہیں جانا، جناب علی اصغر صغرا کی آغوش میں آ گئے، جس کے لیے یہ اعلان ہو چکا کہ اسے کربلا نہیں جانا، اس کی آغوش کا انتخاب علی اصغر نے کیوں کیا؟ کیا علی اصغر جانا نہیں چاہتے؟ علی اصغر آواز دیں گے میں اپنی خلقت کے ہدف سے واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری تخلیق کربلا کے لیے ہوئی ہے، میرے بغیر وقت کا امام کربلا جائے گا نہیں، تو پھر باب الحوائج جناب علی اصغر جائیے، جناب زینب کی آغوش میں جائیے، جناب رباب کی آغوش میں، بہن کی گود میں جانا ہے تو سکینہ کی گود میں جائیے، یہ صغرا کی آغوش کا انتخاب کیوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ناصر ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ یہاں سے اپنے شعور کی دلیل دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ آپ تاریخ پڑھو، جب قافلہ جانے لگا ماں نے آغوش پھیلائی، علی اصغر ماں کی گود میں نہیں گئے، پھوپھی نے آغوش پھیلائی، علی اصغر پھوپھی کی گود میں نہیں گئے، اور بیویوں نے آغوش پھیلائی، علی اصغر کسی کی گود میں نہ گئے۔ قافلے میں تاخیر ہوئی، حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ علی اصغر صغرا کی گود میں، اور کسی کی گود میں آنے کو تیار نہیں۔ حسین خود آگے بڑھے، آ میرے لال میری گود میں آ جا۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین حجت خدا سے یہ کہلوا لیا کہ میرے لال محضر شہادت نامکمل رہ جائے گا، اے میرے مولا جب جانا ہی تھا کربلا تو کسی جانے والے کی گود میں کیوں نہ رہے؟ علی اصغر آواز دیں گے اگر ماں کی گود میں رہتا تو دنیا کہتی ماں جا رہی تھی بیٹا چلا گیا، پھوپھی کی گود میں رہتا دنیا کہتی پھوپھی جا رہی تھی بھتیجا چلا گیا، بہن کی گود میں رہتا دنیا کہتی بہن جا رہی تھی بھائی چلا گیا، میں اپنے بابا کی گود میں رہتا دنیا کہتی باپ جا رہا تھا بیٹا چلا گیا۔ میں امام وقت سے کہلوا کے بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھنا میں لے جایا نہیں گیا، میں
خود کربلا آیا، میں وہ باشعور ہوں جو کربلا لے جایا نہیں گیا، میں کربلا آیا۔ بہت تاخیر ہو گئی عزیزان ایمان، ظاہر ہے گفتگو جہاں تک لے جانا چاہتا تھا نہیں لے جا سکتا۔ کیسی شہادت ہے جناب علی اصغر کی، مقتل پڑھیے تو آپ کو ملے گا۔ جناب علی اصغر مولا عباس سے پہلے شہید ہوئے، پھر مولا عباس اور امام حسین۔ شہادت کی یہ ترتیب تاریخ نے لکھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر جناب علی اصغر کو مولا عباس سے پہلے کیوں نہیں شہادت ملی؟ وہ بحث پھر انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو کروں گا، اور سوچئے گا کہ علی اصغر کربلا کی تاریخ کا سب سے کم سن ناصر ہے۔ شہداء کی فہرست میں رکھنا تھا تو سب سے پہلے بھی حسین لے جا سکتے تھے، مگر اگر سب سے آخر میں رکھا گیا تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ بھائی ایک جملے میں سن لیں تاکہ جوان کے ذہنوں میں بات پہنچ جائے میرے بھائیوں کے۔ جانتے ہو کیوں علی اصغر کو حسین نے سب سے آخر میں رکھا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دشمن کسی انسان کو توڑنا چاہے تو پہلے اس پہ ظلم کرتا ہے، جب اسے توڑ نہ سکے نا تو بچوں پہ ظلم کرتا ہے، بچوں پہ ظلم کرتا ہے، اور پھر مائیں بچوں کے ظلم کو برداشت نہیں کر پاتی۔ یہ جو کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں پہ پانی بند کیا گیا تھا نا، اسی لیے کہ ظالم یہ چاہتا تھا کہ ان بچوں کے ذریعے اہل حرم کو توڑ لیا جائے، ان بچوں کے ذریعے حسین کو جھکا لیا جائے، لیکن حسین نے علی اصغر کو آخر تک رکھا تاکہ تمہاری یہ تمنا بھی سامنے آ جائے کہ دیکھو اگر بات اس کی ہے کہ بچے جھک جائیں تو یہ دیکھو میرے گھر کا جو سب سے چھوٹا ہے نا اس کو بھی میں اپنی شہادت سے پہلے رکھتا ہوں، مگر غازی سے پہلے نہیں رکھا۔ میں سوچ رہا تھا جناب عباس کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ انہوں محمد کے لاشیں اٹھائیں۔ سوچ لے انسان تو کلیجہ پھٹ جائے، جس کو اپنی آغوش میں پالا ہو اس کے جنازے اٹھانا، ذرا عباس کے جگر سے پوچھئے گا کہ قاسم کی پامال میت کیسے اٹھائی ہے۔ غازی عباس نے سب کے لاشیں عباس کے سامنے آئے، مگر شہادت علی اصغر عباس کے سامنے نہیں رکھی گئی۔ جانتے ہو عزادارو، میں سوچ رہا تھا تو ایک آیت نے سہارا دیا کہ شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ خدا نے کہا ہے کہ اللہ کسی نفس سے اس کی طاقت سے بڑھ کے امتحان نہیں لیتا۔ سب کی شہادت کا امتحان عباس دے سکتے تھے، مگر علی اصغر کی شہادت کا امتحان غازی نہیں دے سکتا تھا، لہذا غازی کے بعد علی اصغر کی شہادت رکھی گئی۔ اور اس بات کو استحکام یوں بھی ملتا ہے کہ کربلا میں اکبر کی لاش پہ حسین نے ایک مرتبہ انا للہ کہا، غازی کے لاشے پہ ایک مرتبہ، محمد کے لاشے پہ ایک مرتبہ، مگر تنہا کربلا کا یہ وہ سپاہی تھا جس کو حسین ہاتھوں پہ لے کے 7 مرتبہ انا للہ۔
ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ لو عزادارو، آواز دی حسین نے، بچے نے خود کو جھولے سے گرایا، حسین در خیمہ پہ آ گئے، زینب ابھی حسین زندہ ہے، یہ گریے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اے بھیا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ امام نے کہا لاؤ، میں اس کے مقصد کو سمجھ گیا۔ شاید زبان بے زبانی سے علی اصغر نے کہا ہو بابا مدینے سے چلے تھے تو کہا تھا کہ تمہارا نام محضر شہادت میں ہے۔ اے بابا کیا اکبر کے غم نے بات بھلا دی کہ ابھی میں زندہ ہوں؟ کیا قاسم کے غم سے آپ بھول گئے؟ کیا چچا عباس کے غم سے؟ اے بابا یہ ناصر اپنے قدموں سے نہیں جا سکتا۔ اے بابا مجھے لے کے مقتل چلو۔ اب جو حسین علی اصغر کو لے کے آئے، عزادارو پھر شعور علی اصغر کو دیکھیں۔ ایک جملہ حسین نے کہا، ظالموں اگر تمہارے سامنے حسین خطا کار ہے تو اس بچے نے کیا خطا کی؟ اسے قطرہ آب دے دو۔ نہیں عزادارو، اس کے بعد کا جملہ اتنا قیامت کا ہے، اللہ ہے غیرت ہاشمی۔ حسین کہتے ہیں ظالموں اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ میں روایت صرف روایت کی طرح پڑھنے کا عادی نہیں، احساس دلانا چاہتا ہوں۔ حسین کے درد کو سمجھو گے عزادارو؟ خدا نہ کرے کہ کسی کے گھر میں ولادت ہو اور ماں کے سینے میں شیر نہ اترے، تو پھر آپ اگر ڈاکٹر کے سامنے جائیں نا تو وہاں بھی اپنی ناموس کا ذکر کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، ارے غیرت ہاشمی کا وارث حسین مجمع اغیار میں کہہ رہا ہے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، شاید کوئی پانی پلا دے مگر اللہ اللہ۔ ارے علی اصغر کا جواب پانی نہ ملا، جزاکم ربکم خیر الجزا، پانی نہ ملا۔ علی اصغر نے بچے کو خطاب کیا، میرے لال تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اے اصغر اپنی حجت تمام کر دو۔ شعور علی اصغر دیکھیے، امام نے حکم دیا جو بچہ اپنی زبان اپنے دہن میں ہلا بھی نہیں سکتا تھا، حکم امام آیا سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے پکڑائے ہونٹوں پہ پھیری۔ ارے یہ وہ قیامت کا منظر تھا کہ قاتل بھی دیکھ نہ سکے۔ مجھے نہیں معلوم یہ منظر حسین نے کیسے دیکھا۔ لو عزادارو بس آخری منظر حسین نے پھر اٹھا دیا۔ میرے لال یہ بڑے بے غیرت ہیں، تو 6 مہینے کا بچہ، یہ جلتی ہوئی ریت، ایسی خاک کہ جس پہ دانہ گر جائے تو بھن جائے۔ ایک 6 مہینے کے بچے کی کھال کتنی نازک ہوتی ہے۔ ارے حسین نے پھر اٹھا لیا، میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ اور اب ایک مرتبہ فوج اشقیا جب کو منہ پھیر کے رونے لگی، پسر سعد نے آواز دی، آئینہ آئینہ حرملہ اقتا کلام الحسین۔ بآخری جملہ شعور علی اصغر، اقتا کلام الحسین۔ عزادارو اکبر بولتے تھے، قاسم بولتے تھے، اونو محمد بولتے تھے، مگر جو بے زبان تھا اسے کلام حسین کہا گیا۔ ذرا سوچئے علی اصغر کے بارے میں، اسے کلام حسین کہا گیا۔ حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ اے عزادارو ایک مرتبہ 3 پل کا تیر چلے کمان میں دوڑا گیا، اب جو علی اصغر کے گلے پہ آنے لگا تو مقتل کہتا ہے ایک کان سے لے
باب الحوائج کی مجلس ہے. میرے اللہ تجھے باب الحوائج علی اصغر کا واسطہ، یہ آنکھیں تمہیں حسین میں نمناک ہیں، میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کر لیں. اے میرے پروردگار، باب الحوائج علی اصغر کی مجلس ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے رباب کو پرسا دینے آئے ہیں. اے پروردگار ان بچوں کو سلامت رکھنا، ان کی ماں اور ان کے باپ کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رہے. ختم کر دی مجلس. کیا لکھا تاریخ نے؟ تاریخ کہتی ہے فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ الْإِمَامِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. عام طور سے اس کی جو شرح کی گئی ہے نا، کہا گیا علی اصغر باپ کے ہاتھ پہ اس لیے پلٹ گئے تھے کہ تیر کا وزن علی اصغر کے جسم سے زیادہ تھا. علی اصغر کو تیر لے کے پلٹ گیا. نہیں عزادارو، تیر میں جرت نہیں ہے کہ وہ علی اصغر کو شکست دے. تیر علی اصغر کو لے کے نہیں پلٹا. پھر علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ پلٹے کیوں؟ اصل میں شعور علی اصغر نے آواز دی، ابھی تیرے خیمہ سے